یہ دودھ نہیں، یہ سفید زہر ہے جو ہم ہر روز اپنے گھروں میں لا کر اپنے معصوم بچوں کو پلاتے ہیں۔ یہ وہ زہر ہے جو بازار کی ہر گلی، ہر دکان اور ہر محلے میں خاموشی سے بیچا جا رہا ہے۔ یہ زہر کسی دشمن نے ہمارے ملک میں داخل نہیں کیا، بلکہ ہمارے اپنے لالچی تاجر، ہمارے اپنے کسائی نما دودھ فروش اور ہمارے اپنی بے حسی نے ہمارے بچوں کی رگوں میں اتارا ہے۔ آج پاکستان میں دودھ نام کی چیز خالص ملنا تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ گوالے جو دودھ بیچتے ہیں وہ دودھ کم اور کیمیکلز کا شوربہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، سوڈا ملایا جاتا ہے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر شامل کیا جاتا ہے، فارمیلین جیسا خطرناک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو لاشیں محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس مکروہ مرکب کو دودھ کے نام پر ہماری نسلوں کو پلایا جاتا ہے۔ یہ کیسی لعنت ہے کہ جس قوم کے نبی نے دودھ کو برکت والی غذا کہا، وہی قوم آج دودھ کو موت کا پیغام بنا بیٹھی ہے۔ یہ صرف ملاوٹ نہیں، یہ اجتماعی قتل ہے۔ دودھ میں زہر ڈالنے والا صرف تاجر نہیں، بلکہ پورا معاشرہ اس جرم کا شریک ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ دودھ زہریلا ہے، لیکن پھر بھی خریدتے ہیں، پیتے ہیں اور اپنے بچوں کو پلاتے ہیں۔ اور یوں ہماری خاموشی اس جرم کو جواز دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں ہمارے ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں؟ کیوں ہر دوسرا بچہ کمزور، بیمار اور وٹامنز کی کمی کا شکار ہے؟ کیوں عورتیں خون کی کمی میں مبتلا ہیں؟ کیوں نوجوان جلد ہی تھکن اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ملاوٹ شدہ دودھ جو صحت دینے کی بجائے بیماری پھیلا رہا ہے۔ ڈاکٹرز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، لیکن ہماری حکومت، ہمارا نظام اور ہم سب اندھے، بہرے اور گونگے بنے بیٹھے۔ پاکستان کے دیہات سے لے کر بڑے شہروں تک دودھ کا کاروبار زہر کا کاروبار بن چکا ہے۔ ایک طرف دیہاتی کسان مجبور ہیں کہ وہ تھوڑا سا دودھ نکال کر شہر بھیجیں، لیکن درمیان میں جو دلال، گوالے اور ٹھیلے والے ہیں وہ اس دودھ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے کیمیکل، زیادہ دکھانے کے لیے پانی اور دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے فارمیلین ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ دودھ ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے تو وہ دودھ نہیں رہتا، بلکہ ایک زہریلا محلول بن چکا ہوتا ہے، جسے پینا خودکشی سے کم نہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ جس دودھ کو بچے کی صحت کی ضمانت ہونا چاہیے، وہی دودھ بچے کے جسم میں کینسر کے بیج بو رہا ہے؟ جس دودھ کو حاملہ عورت کی طاقت ہونا چاہیے، وہی دودھ اس کے رحم میں پلنے والے بچے کے لیے بیماری اور کمزوری بن رہا ہے۔ یہ صرف ملاوٹ نہیں، یہ نسل کشی ہے۔ آج پاکستان میں ہر دوسرا بچہ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ دودھ کے نام پر جو زہر پلایا جا رہا ہے اس میں نہ کیلشیم ہے، نہ وٹامنز ہیں۔ ہر دوسرا شخص معدے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دودھ کے نام پر جو مرکب بیچا جا رہا ہے اس میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور سوڈا شامل ہوتا ہے۔ ہر دوسرا نوجوان کمزوری اور تھکن کی شکایت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دودھ کے نام پر جو سفید زہر دیا جا رہا ہے وہ جسم کو طاقت دینے کی بجائے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جرم کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف وہ گوالے جو دودھ میں پانی اور کیمیکل ڈالتے ہیں؟ نہیں، ذمہ داری ان حکمرانوں پر بھی ہے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ذمہ داری ان اداروں پر بھی ہے جنہیں فوڈ سیفٹی کا نام دیا گیا، لیکن وہ رشوت کے عوض خاموش ہو جاتے ہیں۔ ذمہ داری ان میڈیا چینلز پر بھی ہے جو اصل مسائل دکھانے کے بجائے سیاستدانوں کی فضول تقریریں نشر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر ہے، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی دودھ خریدتے ہیں، پیتے ہیں اور اپنے بچوں کو پلاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم سب اپنی جیب سے زہر خرید رہے ہیں؟ صبح دودھ والا آتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ دودھ خالص نہیں، پھر بھی ہم لیتے ہیں۔ کیوں آخر؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں۔ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں عوام کے پاس انتخاب کا حق ہی نہیں۔ یہاں ہر دکان پر ملاوٹ شدہ دودھ ملتا ہے، ہر بوتل میں زہر بھرا ہوتا ہے اور ہر گلاس میں بیماری۔ حکومت وقتاً فوقتاً مہم چلاتی ہے، فوڈ انسپیکٹر کچھ دن کے لیے دکانوں پر چھاپے مارتے ہیں، چند کنٹینر زہر سے بھرے دودھ کے ضائع کیے جاتے ہیں، میڈیا پر خبر چلتی ہے اور پھر سب کچھ ختم۔ اگلے دن وہی ملاوٹ شدہ دودھ دوبارہ بازاروں میں فروخت ہونے لگتا ہے۔ یہ کھیل دہائیوں سے جاری ہے، یہ کھیل ہمارے بچوں کی لاشوں پر کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو محض الفاظ کا کھیل نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک پکار ہے کہ کب تک ہم یہ سفید زہر پیتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی اگلی نسل کو موت کے حوالے کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہیں گے؟ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی، اگر آج ہم نے ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف جنگ نہ لڑی، تو
تو کل ہماری نسلیں ہم سے حساب لیں گی۔ وہ ہم سے پوچھیں گی جب ہمیں پتہ تھا کہ دودھ میں زہر ہے تو ہم نے آواز کیوں نہ اٹھائی، ہم نے خاموشی کیوں اختیار کی، ہم نے کیوں ان معصوموں کو موت کے حوالے کیا۔ یہ صرف ملاوٹ کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کی اخلاقی موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو قوم اپنے بچوں کو دودھ کے نام پر زہر پلائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنے معصوموں کی صحت کو لالچ کی بھینٹ چڑھا دے وہ قوم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ جو قوم اپنی ماؤں کو زہر پلائے وہ قوم کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وقت آ گیا کہ ہم سب اس سفید زہر کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہم ان تاجروں کا بائیکاٹ کریں جو دودھ میں زہر ملاتے ہیں۔ ہمیں اپنی حکومت سے جواب طلب کرنا ہوگا وہ کب تک اس جرم پر خاموش رہے گی۔ ہمیں میڈیا کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اصل مسائل دکھائیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے آنے والی نسل کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم انہیں زہر پلائیں گے یا خالص دودھ۔ اگر آج ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو کل ہماری نسلیں زندہ لاشوں کی طرح اس دنیا میں گھومتی رہیں گی۔